حضرات سامعین، ہم سب کے لیے اور اس پورے مجمع کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اسی دوران ہمارے درمیان ہم سب کی محبوب و محترم مخدوم و بزرگ شخصیت استاد الاساتذہ، استاد العلماء، امیر الہند حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء ہند و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند تشریف لائے ہیں، اور آپ کی آمد سے یقیناً ہمارے اس موقر اسٹیج کی رونق میں اضافہ ہوا ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے درمیان جہاں بہت سی عظیم المرتبت شخصیات تشریف فرما ہیں، ان میں ایک ہم سب کے لیے قابل فخر ہستی اور شخصیت جن کو اللہ رب العزت والجلال نے شرف و سعادت، عزت و شہرت، قبولیت و قابلیت کے مقام بلند پر فائز کیا ہے، اور جو صاحبزادہ محترم ہیں اس عظیم المرتبت شخصیت کے، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اور انگریزی سامراج کو ناکو چنے چبانے کے لیے، ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے ملک کی جیلوں کو آباد کیا ہے، مشقتوں کو برداشت کیا ہے۔ جو شخصیت ہمارے درمیان تشریف لانے والی ہے خطاب کے لیے، وہ اپنی نگاہوں سے ان حالات کو دیکھے ہوئے بھی ہیں اور ان واقعات کو اپنے بزرگ والد مرحوم سے سنی ہوئی بھی ہے۔ میری مراد ہم سب کے مخدوم و محترم امیر ملت اسلامیہ، امیر الہند، صدر جمعیت علماء ہند دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں حضرت والا سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ لاکھوں کا یہ مجمع آپ کے خطاب کو سننے کے لیے یہاں حاضر ہے۔ آپ کی آواز دلوں کو اپیل کرنے والی ہے۔ حالات کے تناظر میں آپ اپنی رہنمائی سے اس مجمع کو مستفیض فرمائیے۔ بیٹھ جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ صدر محترم عزیزم محمود اسعد سلمہ، مہمانان کرام، دوسرے دھرم سے تعلق رکھنے والے بنیادی حضرات، مسلمان اس ملک کے اندر ہم اور آپ گاؤں در گاؤں، ہندو اور مسلم 1400 سال سے تقریباً ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ ہم نے کبھی کسی دھرم کے آدمی کو اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام دھرم کو اپنانے کی زبردستی نہیں کی۔ ہمارا ماننا ہے کہ دھرم وہ چیز ہے
जिसको आदमी अपने दिल से कबूल करता है। अगर कोई ताकत बजोर व जबरदस्ती किसी को किसी धर्म का पाबंद बनाता है तो वो उस धर्म का पाबंद नहीं हो सकता। आप देखिए, कम्युनिज्म आया, बुखारा, समरकंद, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पूरे रूस के अंदर, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, आज़रबाईजान, ये वो मुल्क हैं जो मुल्क खालिस इस्लामी मुल्क थे, मगर कम्युनिज्म ने अपनी ताकत के बलबूते पर मस्जिदों को तोड़ दिया, नुमाइशगाह बना दिया, और 80-90 साल में ये लगने लगा कि इस्लाम का जनाजा निकल गया। लेकिन आप देखिए कि बजोर जबरदस्ती कोई धर्म खत्म नहीं हो सकता। एक फकीर मुल्क अफगानिस्तान की दलदल में दुनिया की सुपर पावर फंसकर दफन हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई, खत्म हो गई। ये मुल्क आजाद हुए और मस्जिदों से फिर अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद होने लगी। इसलिए कि उन्होंने ये समझा था कि जबरदस्ती इस्लाम को तबाह करके, खत्म करके, मस्जिदों को तोड़कर मुल्क खत्म हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कोई भी मजहब कबूल करना इंसान के ये अपने दिल की बात है। दिल अगर कबूल करता है इंसान मजहब का पाबंद हो जाता है। अगर दिल कबूल नहीं करता तो इस्लाम उस मजहब का पाबंद नहीं होता। हम इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम के साथ भाई भाई की तरह रहते हैं। हमने मुल्क की आजादी के बाद, बदकिस्मती से मुल्क की तकसीम के बाद से हमने इस मुल्क के अंदर आपस के इख्तलाफ को देखा। यहाँ तक के इख्तलाफ होते होते हुकूमतें बदलते हुकूमत बीजेपी की आई। हमने कभी ये आवाज नहीं सुनी थी। हमने ये भी सुना कि 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापस करो। ये आवाज इससे पहले कभी नहीं आई थी। फिरका परस्त ज़हनियत इतनी आजाद हो गई कि वो ये समझती है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को फिर दोबारा वापस करके अपने घर की तरफ ले जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि हम उनको हिंदू बनाएंगे, इसलिए कि हिंदू उनका घर है, उनके बाप दादा हिंदू थे। मगर मैं आपको, यहाँ के धर्म गुरु बैठे हुए हैं और मैं मुसलमानों को नहीं, मैं पूरे मुल्क के अंदर मीडिया के जरिए से ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि ऐसा कहने वाले लोग न अपने मुल्क की तारीख को जानते हैं, वो जाहिल हैं, न वो अपने मजहब की तारीख को जानते हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ और सही कह रहा हूँ। मैंने इस मसले पर गौर किया है। मैं ये कहता हूँ मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए, और ये धर्म गुरु बैठे हैं इनको भी ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरह अल्लाह ने सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन में भेजा है, उसकी हिकमत है। वो अगर चाहता अमेरिका में भेज देता, वो अगर चाहता उनको अफ्रीका में उतारता, वो अगर चाहता स्विट्जरलैंड में उतारता, वो अगर चाहता दुनिया के किसी मुल्क के अंदर उतारता। लेकिन उसकी हिकमत कि उसने सबसे आखिरी नबी, नबियों के सरदार को कर उतारा तो अरब की सरजमीन में उतारा। बिल्कुल इसी तरह मुसलमान और सारी दुनिया समझे कि बिल्कुल इसी तरह नबी अव्वल ज़मान को, हजरत आदम को जो नबी थे, सबसे पहले उनको भारत की धरती के अंदर उतारा। अगर वो चाहता तो आदम को अफ्रीका में उतार देता, अगर वो चाहता तो आदम को अरब में उतार देता, अगर वो चाहता रूस के अंदर उतार देता। लेकिन नहीं, वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारा अकीदा है, हदीस से अकीदा है कि आदम को दुनिया में उतारने के लिए इस भारत की धरती का इंतखाब किया गया। इनके पास कोई आसमानी किताब नहीं है। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा कि आदम जो सबसे पहला आदमी है आसमान से उतारा, अल्लाह ने उतारा,
وہ آدمی کس کی پوجا کرتا تھا؟ کوئی نہیں تھا دنیا کے اندر، نہا ایک آدم تھا، اس آدم کو کہتے کیا ہو؟ لیکن چونکہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے اس لیے لوگ مختلف باتیں کہتے تھے، لیکن بڑے بڑے دھرم گرو یہاں تک پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو منو کہتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ہم آدم کہتے ہیں، یہ منو کہتے ہیں۔ ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے ایڈم کہتے ہیں، فارسی اور عربی بولنے والے آدم کہتے ہیں، اور یہ اس کو منو کہتے ہیں جو اس بھارت کی دھرتی کے اوپر اترا۔ ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں اور یہ منو کی اولاد کو منش کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا، جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے۔ انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے۔ یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے، یہ دنیا کے دھرموں کی تاریخ ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اوم یعنی آدم اللہ کو چھوڑ کر، جس اللہ نے اپنے ہمارے عقیدے کے مطابق ان کو تو ان کے پتلے کو، دھرتی کو پیدا کیا، دھرتی میں مٹی پیدا کی، اور جتنے رنگ اور جتنی طرح کی مٹی تھی سب مٹی میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر اللہ نے یعنی اوم نے اپنے ہاتھ سے آدم یعنی منو کے پتلے کو بنایا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جتنی طرح کی، جتنے رنگ کی مٹی تھی، آدمی آدم کی اولاد، منو کی اولاد، منش کی اولاد، اتنے ہی طرح اتنے ہی رنگ کی بدلی۔ کوئی مٹی سخت ہے، آدمی کے دل کے اندر سختی ہے، کوئی مٹی نرم ہے، جیسی مٹی تھی ویسا ہی اثر آدم یعنی منو کی اولاد کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اس دھرم کی خصوصیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی آواز ہندوستان کی دھرتی پر اتری ہے، یہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ سب سے پہلے منو نے اوم کی عبادت کی ہے۔ اوم ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر یہ چیز چلتی رہی۔ یہ آدم اور اوم کا یہی عقیدہ تھا، ان سے غلطی ہو گئی۔ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ پریشان تھے کہ میں اپنے اللہ سے یعنی اوم سے، منو سے جو غلطی ہوئی ہے، اپنے اوم اور اپنے اللہ سے معاف کیسے کرا؟ قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈالا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ وہ بات کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے اور میری پتنی ہم وطی کے مالک پالنہار، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ اے اوم، اے اللہ، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم بڑے ٹوٹے میں رہ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اوم، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ اس دھرتی کی تاریخ ہے۔ نہ اس وقت شیو تھے، نہ رام تھے، نہ برہما تھے، کوئی نہیں تھا، تنہا آدم اور منو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا پالنہار کون ہے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی اولاد چل پڑی اسی دھرتی کے اوپر، انہوں نے چلا ایک اوم یعنی ایک اللہ کی عبادت کا اس بھارت کی دھرتی پر دنیا میں سب سے پہلے چلایا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد
وہ چلے گئے دنیا سے، اپنی اولاد کو یہ سبق دے کر گئے۔ ان کی اولاد جانتی تھی کہ پالن ہار کون ہے۔ قرآن کے اندر دو بھائیوں کا ذکر آتا ہے، آدم کی اولاد، ایک دوسرے میں لڑائی ہو گئی، ایک نے کہا لا قتلنک، میں تجھے جان سے مار کر ہی دم لوں گا۔ یہ دنیا کے اندر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ہے۔ دوسرے بھائی نے کیا کہا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اے بھائی اگر تو مجھے قتل کرے گا، ہاتھ بڑھائے گا، میں تو تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ کہتا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس اللہ سے، اس اوم سے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ یہ کس نے بتایا کہ اللہ ہے اوم اور وہ ساری جہان کا پالنہار؟ یہ وہی ہے جو باپ نے بتایا تھا، منو نے بتایا تھا، آدم نے سکھلایا تھا۔ آدم اس دنیا سے چلے گئے، 10 20 25 50 100 پیڑھیوں کے بعد اولاد بھول گئی سبق، بائیں بائیں ہونے، اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا، جس کو حضرت شیس کو بھیجا۔ دنیا کہتی ہے کہ ان کی قبر اجودھیا کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے چراغ جلایا، اپنا کوئی چراغ نہیں، وہی چراغ جو باپ نے جلایا تھا۔ کیا؟ اللہ ایک ہے، اوم ایک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ وہ بھی چلے گئے دنیا سے 10 20 25 50 پیڑھیوں کے بعد، وہ بھی دائیں بائیں ہوئے۔ اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا حضرت ادریس کو۔ انہوں نے کیا بتایا؟ اپنا کوئی چراغ نہیں، دین کا وہی چراغ ہے جو آدم نے اس دھرتی کے اوپر جلایا تھا۔ کیا؟ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بھی ختم ہو گئے۔ پھر چلتے چلتے پھر اولاد دائیں بائیں ہونے لگی۔ اللہ نے چوتھا نبی بھیج دیا، وہ کون؟ حضرت نوح۔ اس کو یہاں کے ہمارے برادران وطن کہتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں دوتو نبی، دوتی منو، دوسرے منو۔ کیا مطلب؟ انہوں نے 950 سال وہی چراغ جلایا جو پردادا نے جلایا تھا، منو نے اس دھرتی کے اندر جلایا تھا، مگر لوگوں نے مانا نہیں، بددعا کی انہوں نے، ساری دنیا میں طوفان آیا اور ساری دنیا ڈوب کر مر گئی۔ بس ان کے 3 بیٹے جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے اور کچھ عورتیں تھیں وہ رہیں۔ اس کے بعد پھر ان سے نسل چلی۔ ان کا پیغام کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم، ایک اللہ یعنی ایک اوم کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اوم نہیں ہے۔ یہ چراغ کیسا ہے؟ نوح کا اپنا جلایا ہوا؟ نہیں، بھارت کی دھرتی پر جو چراغ جلاتا تھا اسی چراغ کو ہر نبی جلا رہا ہے۔ یہ ہندوستان کی خصوصیت ہے۔ پھر اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس طرح نوح کو بھیجا، قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے ہود کو۔ انہوں نے کیا پیغام دیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کون اللہ؟ وہی اوم جس سب سے پہلے جس کی عبادت اس دھرتی کے اندر کی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم، ہر ایک یہی کہ یہاں تک کہ میں تفصیل سے بچنا چاہتا ہوں، آتے آتے ہم بھی اسی طرح برباد تھے۔ جس طرح آج دنیا بھٹکی ہوئی ہے، اپنے اس دھرتی کے اوپر جو آواز اٹھی تھی ایک اوم یعنی ایک اللہ کی عبادت، دنیا ہٹ گئی، ہم بھی اسی طرح ہٹے ہوئے تھے۔ ہمارے برادران وطن نے 33 کروڑ اپنے جن کی پوجا ہوتی ہے انہیں بنا رکھا ہے دیوی دیوتا۔ ہم نے 360 دیوی دیوتا بنا رکھے تھے۔ روزانہ صبح کو اٹھ کر ہم ان کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ ہم راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، منو کے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ اللہ نے ایک یتیم کو پیدا کیا جس کا باپ جا چکا تھا، اس کو گود میں لیا اس کے دادا نے،
8 साल के थे, दादा भी चला गया। दादा ने हाथ पकड़ करके अपने बड़े बेटे के हाथ में दिया, बकरियों को चराता था। लेकिन अरब के लोग पड़ोसियों के ऊपर जुल्म करते थे, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। रिश्तेदारों को माल को लूटते थे, रिश्तेदारियों को तोड़ते थे, वो जोड़ता था, गरीबों की मदद करता था, उनके बोझ को अपने सर पर लेता था, सच बोलता था, झूठ नहीं बोलता था, किसी की अमानत के ऊपर दस्तदराजी नहीं करता था। जब वो 40 साल का हुआ तो उसने वही चिराग जो भारत की धरती पर चला था उसको अरब में चलाया। कोई नया चिराग नहीं है, इसको समझो। क्या एक दीन का चिराग, दीन अकीदे को कहते हैं। क्या मतलब? एक ओम, एक अल्लाह की इबादत होगी, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं होगी। मुनीब गामिदी कहते हैं कि मैं बाजार में था, मैंने देखा कि सारी दुनिया खरीद और फरोख्त कर रही है। एक आदमी है जो ये कहता चलता है, या अय्युहन्नास वहिदुल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों, एक अल्लाह, एक ओम की इबादत करो, सफल हो जाओगे। मैंने देखा कि उस माहौल में कोई मुट्ठी लेता है, उठाता है और मट्टी उसके ऊपर डाल देता है, वो देखता भी नहीं किसी को। मैंने देखा कोई थूक देता है, वो साफ कर लेता है, कुछ नहीं कहता किसी से। मैंने देखा कि पीछे पीछे एक आदमी आ रहा है, वो कहता है, या अय्युहन्नास ला तस्माउ कलामहु इन्नहु कज़्ज़ाब, ऐ लोगों, इसकी बात न सुनना, ये झूठा जा रहा है, और पत्थर उठाता है और मारता जाता है उसको। मैंने इस माजरे को देखा तो मुझे हैरत हुई। मैंने अपने बाप से पूछा कि अब्बा ये क्या हो रहा? कहा कि ये शख्स मक्के का रहने वाला एक कुरैशी है, मोहम्मद नाम है, और ये कहता है कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है। ये उसका पैगाम दे रहा है दुनिया को कि अल्लाह एक है, ओम एक है, कोई उसका शरीक नहीं है। तो मैंने कहा ये कौन है जो पत्थर मार रहा है? कहा ये इसका चचा है अबू लहब। ये चिराग नया चिराग नहीं है। दीन यानी अल्लाह एक है, ओम एक है, उसकी इबादत होगी, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं होगी। हमारा अकीदा है। आदम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन एक ही है, एक बाल बराबर भी उसके अंदर फर्क नहीं। मेरे भाई, हमारे दिल के अंदर उसकी आवाज जगा कर गई। हमने अपने पहले धर्म को छोड़कर उसके कदमों के ऊपर सर रख दिया। लेकिन हम जानते हैं कि ये धर्म नया धर्म नहीं आए। अरब के अंदर आखिरी नबी ने जिस आवाज को बुलंद किया और सारी दुनिया के अरबों मुसलमानों ने जिसको कबूल, ये सबसे पहली आवाज इसी भारत की धरती से उठी थी। आज हमको कहते हो घर वापस चलो। अरे बाबा, हमने तो मनु की चौखट पर सर रख रखा है, हम कहाँ घर जाएंगे? तुम्हारा घर कोई नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ कि ये बात कहने वाले तो जाहिल हैं, अपने मुल्क की तारीख को नहीं जानते, धर्मों की तारीख को नहीं जानते। लेकिन मुझे बड़ी हैरत है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी और आरएसएस जैसी पार्टी का सदर और संचालक, वो ये कहता है कि मुसलमान अगर चाहें तो अपने धर्म पर रहें और चाहें तो अपने पूर्वजों की तरफ लौट जाएं। क्या मतलब? हिंदू बन जाए, इसलिए कि उनके पूर्वज हिंदू। अरे बाबा, हमारा सबसे पहला पूर्वज मनु है, हम तो उसके चरणों के ऊपर अपना सर रखे हुए हैं और दुनिया को कहते हैं कि आओ आओ मनु के चरणों के ऊपर अपना सर रखो। हमारी ये तारीख है, हमारा ये धर्म है, हमको क्या कहते हो? इन तो अपनी जगह के ऊपर हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, हम कभी अपने मजहब पर नहीं। मैं आज पहली दफे मजहब पर बोल रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि हमारे मजहबी मामलात में दखल क्यों देते हो? हम कहते हैं तुम जाहिल हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम नहीं जानते इस मुल्क की तारीख क्या है। हम तुम्हें बताते हैं इस मुल्क की तारीख ये है कि अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है। मनु यानी आदम को उतारा है, उनकी बीवी हम हव्वा कहते हैं, वो हमवती कहते हैं, उसको उतारा है। हम उसी के वही हमारे पूर्वज हैं, सबके पूर्वज हैं, नबियों के पूर्वज हैं, रसूलों के पूर्वज हैं, हिंदुओं के पूर्वज हैं, मुसलमानों के पूर्वज हैं, ईसाइयों के, यहूद, सारी दुनिया के। हमने उनके कदमों के ऊपर सर रखा हुआ है। हम मर जाएंगे मगर उन वहां से अपने सर को नहीं उठाएंगे।
ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ یعنی اوم ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم 1400 سال سے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہمیں کبھی چھیڑا نہیں گیا، ہمارے مذہب کو نہیں۔ تم نے چھیڑا ہے تو ہم تمہیں تمہارے آباء و اجداد کی تاریخ بتاتے ہیں۔ تمہارے آباء و اجداد ہندو نہیں تھے، تمہارا سب سے پہلا دادا پر دادا لکڑ دادا سکڑ دادا وہ منو تھا۔ منو ایک اللہ کی، ایک قوم کی عبادت کرنے والا تھا۔ میرے بھائی، میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ تم اپنے اس ملک کے اوپر فخر کرو۔ جس طرح آخری نبی عرب میں پیدا کیا، ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلا نبی اللہ نے اوم نے اس دنیا کے اندر، اسی بھارت کی دھرتی کے اندر پیدا کیا ہے۔ ساری نسلیں یہیں سے چلی ہیں۔ اپنے اس ملک سے محبت رکھو، اس ملک کا احترام کرو۔ شریعت الگ الگ ہے لیکن دین یعنی عقیدہ ایک ہی ہے، اور وہ عقیدہ اس دنیا کے اندر اسی بھارت کی دھرتی سے چلا ہے۔ لوگ راستے سے بھٹک گئے، وہ دوسروں کی عبادت کرنے لگے۔ ہم نہیں بھٹکے، بھٹک گئے تھے۔ یہ اوپر والے کا کرم ہے کہ اس نے پھر ہمیں وہیں پہنچا دیا جہاں ہمارے جد امجد منو تھے، جس کا قصہ ہمیں بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کے اوپر قائم ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں فرقہ پرستی کا مخالف ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک اور اس دھرتی پر رہنے والا، صحیح دماغ رکھنے والا فرقہ پرستی کا مخالف ہوگا۔ فرقہ پرستی کے ساتھ ملک میں نہ امن و امان رہ سکتا ہے، اور نہ اس ملک کے اندر چین و سکون کسی کو میسر ہو سکتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہیے۔ آپ جہاں بھی ہوں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے محلے میں ہیں تب، اپنے گاؤں میں ہیں تب، اپنے شہر میں ہیں تب، بازار میں اپنی دکان پر ہیں تب، اور اگر جنگل میں اپنے کھیت کے اوپر ہیں تو ہر جگہ آپ کو پیار و محبت کا پیغام دینا چاہیے، نظر اس کے کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کی دکان کے پڑوس میں، آپ کے کھیت کے پڑوس میں کون ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ ہمارا دین ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ کسی انسان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، پیار و محبت کے بجائے دشمنی کرنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ کی زندگی اور ان کی تعلیمات سے ناواقف ہے۔ میں مولانا محمود صاحب کا اور آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں۔ موجودہ ملک کی صورتحال جس کا میں نے ذکر کیا، یہ تکلیف دہ صورتحال ہے۔ حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ اس جنجال اور اس دلدل سے ملک کو نکالیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کا ذہن تبدیل نہیں ہوا اور وہ اپنے اقتدار کی بنیاد پر آپس میں نفرت کے بیج کو مٹا نہیں سکے تو اس ملک کے مستقبل کی خیر نہیں ہے۔ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، مجھ سے پہلے جو دھرم گرو کہہ چکے وہ بھی یہی کہہ کر کے اٹھے ہیں۔ سمجھنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو میں آپ سب سے کہتا ہوں، اپنے مذہب کی تعلیمات کو سمجھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جان کر پیار و محبت کی فضا کو قائم کرنا چاہیے، ورنہ تمہارے مستقبل کی خیر نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھے۔ ہماری وہ پرانی تاریخ جس میں ہم پیار و محبت کے ساتھ 1400 سال سے رہتے چلے آئے ہیں، اللہ ہماری اس پرانی تاریخ کو زندہ و جاوید فرمائے، اور فرقہ پرست ذہنیت جس فرقہ پرستی اور نفرت کا بیج بو رہی ہے، اللہ انہیں خائب و خاسر فرمائے، اور ملک میں امن و امان قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تشریف رکھیں ہمارے